بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا الی یوم الدین ثم اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توحید کے تعلق سے اس کے پیارے ناموں اور اعلیٰ صفات کی توحید اسماء و صفات میں بہت اہم باب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ نزول بھی فرماتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور وہ ہر چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے اور اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، محسنین کے ساتھ ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ آپ نے طویل درس جو ہم نے دیا تھا اس تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اور ثابت کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پہ بلند اور مستوی ہے، نہ کہ جس طرح لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ کہیں نہیں ہے، لا مکان ہے، یہاں پر ہر جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خود بذات خود۔ اس کا ہم نے رد کیا آیات سے، احادیث سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، سلف صالحین کے عقیدے تفسیر سے، یہاں تک کہ انسان کی فطرت میں بھی یہ بات شامل ہے۔ اس کے ساتھ ایک دوسری صفت بھی بیان ہوتی ہے، معیت کا مطلب ہے ساتھ ہونا، کیونکہ ایسی آیات حدیث بھی ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں تم ہو تمہارے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف آپ لوگ کہتے ہیں، یعنی آیتیں بیان کرتے ہیں کہ اللہ اوپر ہے، ہمارے ساتھ بھی ہے، اوپر بھی ہے، دونوں جگہ کس طریقے سے ہیں۔ تو اس صفت کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے تعلق سے بہت سے لوگ گمراہ ہیں، جیسے کہ صوفی قسم کے لوگ کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر آ جاتا ہے، حلول ہو جاتا ہے، یا ہر ایک کے ساتھ ہے، وحدت الوجود۔ یہ تو بدترین شرکیہ قسم کا عقیدہ ہے، الیاذ باللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں اس قسم کی گستاخانہ عقیدے سے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اس میں موجودہ دور میں یا کچھ عرصے پہلے غلط فہمی بھی ہوئی ہے، یعنی وہ صحیح عقیدے والے اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ بھی ایسی باتیں استعمال کرنے لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بلند ہے، مستوی ہے، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، ہمارے ساتھ بھی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اپنی ذات کے ساتھ ہیں۔ ایسے نہ کہو کہ اپنے علم کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ کتاب و سنت ہی سے ثابت ہے، یہ کوئی ناجائز تفسیر و تعویل نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی معنی ہی یہ بنتا ہے۔ بعض ایسی آیتیں ہوتی ہیں، بعض ایسے عربی عبارتیں ہیں جن کا معنی اور مفہوم ہی یہی بنتا ہے کہ اس سے یہ لازم آتا ہے، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھ کر، سیاق و سباق کو، جس طرح قرآن میں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي، اس بستی سے پوچھو جس میں ہم تکن فیہ، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ بستی سے نہیں پوچھا جاتا، بستی کی کیا مثلا دیواریں ہیں، اور بستی میں یعنی گاؤں میں گھر بنے ہوئے ہیں، زمین ہے، پہاڑ ہے، ان سے تو کوئی جا کے نہیں پوچھتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا نا، ان سے پوچھ لو کہ اس طرح ہوا تھا، اس کا مطلب بستی والوں سے پوچھ لو۔ تو آگے پیچھے سے دیکھ کر ہمیں معلوم چلا، تو ایسی کوئی تفسیر جس کو یہ تعویل بھی کہتے ہیں، یعنی اصل معنی سے ہٹ کر کوئی معنی بیان کرنا، جس کے کوئی وجہ ہو، کوئی عقل معقول ہو، سیاق و سباق ہو، جس کا حقیقی معنی لیا نہیں جا رہا ہو، ممکن نہ ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہ ہو، تب کوئی بات کرو۔ جب ثابت ہے اللہ تعالیٰ کا تو عالی شان اور بلند ہونا، تو یہ اس کے عزت، احترام اور شان ادب کے بالکل لائق ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہر جو ہے چھوٹی بڑی اور جو ہے پاک ناپاک جگہ پر بذات ہی خود ہونا وغیرہ، یہ اس کے بلکہ شان کے لائق نہیں ہے، یعنی بے ادبی ہے جو اپنی طرف سے، یعنی اللہ نے ثابت بھی نہیں کیا، اپنی طرف سے تم ڈال رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ معیت کے تعلق سے علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ رسالہ، ہم نے اس رسالے کو مسجد ابن باز میں پڑھایا تھا، العقیدۃ الصحیحۃ وما یضادھا، صحیح عقیدہ اور اس کے مخالف امور۔ اس میں شیخ نے توحید اور شرکیات، بدعات سب بیان کیے تھے۔ اسی کے آخر میں ایک اور رسالہ، ایک سوال کا جیسا کہ جواب ہے، ایک شبہ کا جواب ہے، وہ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، اسے رسالۃ المعیہ کا نام دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی جو صفت معیت یعنی ساتھ ہونا، اس کی کیا تفسیر ہے اور اس بارے میں کیا گمراہی ہے۔ تو شیخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے بار بار کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق میں حال جو کہتے ہیں حال شریف، اللہ اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، مخلوق کے اندر ایک وجود بن گیا ہے جسے وحدت الوجود کہتے ہیں، یا مختلط بہ، اللہ ان میں مکس اپ ہو گیا ہے، خلط ملط، یعنی جس طرح آپ جو ہے
کوئی پانی میں دوسری چیز ڈالتے ہیں، نمک ڈالتے ہیں، گھول دیتے ہیں، اس طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ مخلوق یکجا ہو گئے ہیں۔ اور یہ معیت کا معنی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کا ساتھ ہونے کا معنی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں وغیرہ، اس کا یہ مطلب ہے۔ اس کے لیے وہ بعض شبہات پیش کرتے ہیں۔ شیخ فرماتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، اے نبی آپ مغربی کنارے پر نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، یعنی ہم تھے وہاں۔ اور دوسری آیت میں جیسا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، تم اس وقت ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے قرآن دازی کے لیے کہ مریم رضی اللہ عنہا جو ہیں یا علیہ السلام ان کے ساتھ ان کی کفالت کون کرے گا؟ ہم تھے وہاں پر، اس کا یہ مطلب ہے۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، نہ تم اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے انہی کے تعلق سے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یعنی اس قسم کا شبہ پیش کرنے والے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ بذاتی ہی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھا، ہر جگہ پر موجود تھا اور ہے۔ ان کا یہ قول ہے اس قسم کی آیتوں کو لے کر۔ تو شیخ فرماتے ہیں اس قسم کے قول کا قائل یعنی کہنے والا، ایک تو اس کا قد اساء الفہم، اس کا فہم بھی خراب ہے، غلط ہے، اور ایک فاحش غلطی، بالکل واضح قسم کی غلطی اس نے کی ہے جو کہ صحیح عقیدے کے مخالف ہے۔ کون سا صحیح عقیدہ؟ جو قرآن و سنت لے کر آئے ہیں اور جو اس امت کے سلف صالحین رکھتے تھے۔ تو جب میں نے یہ چیز دیکھی، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا اس قسم کی باتیں لوگوں سے سنی کہ وہ پھیلا رہے ہیں، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں حق کو بیان کروں، واضح کروں، اور یہ کہنے والے پر جو چیزیں مخفی ہیں، چھپی ہوئی ہیں یا اسے سمجھ نہیں آ رہی یا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اسے میں بیان کروں، کیونکہ یہ بہت ہی بڑا اور عظیم معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے ہیں، اسماء صفات کے تعلق سے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ وہی ہم عقیدہ رکھتے ہیں ان صفات کا جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی صفت بیان کی ہے، یا اس کے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کی ہے، ما یلیق بجلالہ، جو اللہ تعالیٰ کی جلالت کے لائق ہے، اس کی شان کے لائق ہے، من غیر تکییف، اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے، کس طرح بلند ہے؟ جس طرح ہم میں سے کوئی سیڑھی پہ اوپر چڑھ کے جاتا ہے، اور اللہ نازل ہوتا ہے جس طرح ہم میں سے کوئی اوپر سے نیچے اتر کے آتا ہے، نہیں، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، مخلوق کی طرح نہیں۔ اور ولا تمثیل، اللہ کی مثال بھی بیان نہیں کرتے ہم کسی دوسرے سے مشابہت دیتے ہوئے، اور بغیر کسی تحریف کے اس کے الفاظ ہی انسان جو ہے بدل دے، اس کا معنی بدل دے۔ اور ولا تعطیل، یعنی انکار کر دے کہ مانتا ہی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت۔ اسی طرح تعویل بھی جائز نہیں ہے، یعنی اصل معنی سے ہٹ کے اپنی مرضی کا کوئی معنی اختیار کرنا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور یہ اصول ہے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے۔ جس طرح آپ لا الہ الا اللہ یاد کرتے ہیں توحید الوہیت عبادت کے تعلق سے، اسی طرح اس آیت کو بھی آپ یاد رکھیں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس میں نفی بھی کی گئی ہے اور ثابت بھی کیا گیا ہے۔ تو جو کچھ قرآن و سنت میں اور سلف صالحین کا اس امت کا جو اجماع ہے وہ ثابت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو صفات، وہ ہم مانیں گے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فوق خلقہ ہی اپنی مخلوق سے بلند ہے، اوپر ہے، بائن منہم، یہ بھی ضروری ہے، ان سے الگ ہے، ان سے ملا ہوا نہیں ہے، ان کے اندر گھسا ہوا نہیں ہے، ایک دوسرے میں مکس اپ نہیں ہے جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں۔ مستوی علی عرشی، اپنے عرش پہ بلند ہے۔ کس طرح بلند ہے؟ کما یلیق بجلالہ، جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اپنی مخلوق میں سے کسی کے جیسا نہیں۔ اس کا استوا کرنا ایسا ہی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، لیکن ہم اسے مانتے ہیں۔ ہاں، اس کے علم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، جو ظاہر باطن سب اس کے لیے برابر ہے، وہ جانتا ہے۔ یہی وہ بات ہے اور عقیدہ ہے صحیح جس پر قرآن دلالت کرتا ہے بلیغ ترین، واضح ترین عبارتوں کے ساتھ، آیتوں کے ساتھ، جس میں کوئی ابہام نہیں ہے، یعنی انسان کہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان ہے جو عرش پہ بلند اور مستوی ہوا۔ اسی طرح سنت صحیح حدیث بالکل صریح اور واضح ہیں، جو ان قرآن کی جو دلائل ہیں ان کی مزید تائید کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے، جیسا کہ بعض آیات ذکر کی شیخ نے، الیہ یصعد الکلم الطیب
اسی کی طرف پاک کلمات چڑھ کے جاتے ہیں، اللہ کی طرف اوپر چڑھ کے جاتے ہیں، جو جس طرح آپ کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کے پاس یہ جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک عمل اس کو اور بلند کرتا ہے، چڑھاتا ہے، ساتھ لے کے جاتا ہے۔ اوپر جانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اللہ کہاں ہوا؟ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا انی متوفیک و رافعک الی، میں تمہیں، یہاں وفات سے مراد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ نے زندہ ہی اٹھا لیا، میں تمہیں جو ہے اٹھا رہا ہوں، رافعک الی، اپنی طرف اٹھا رہا ہوں، تمہیں اس دنیا سے لے جا کر اپنی طرف اٹھا رہا ہوں۔ تو اوپر کی طرف اٹھانے کا ذکر ہے، رفعت کا ذکر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں الروح، وہ فرشتے، اور الروح یعنی جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ کی طرف چڑھ کے جاتے ہیں، اس کا مطلب اللہ اوپر ہے۔ اسی طرح فرمایا ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے پھر 6 دنوں میں، اور وہ عرش پہ بلند ہوا، وہ الرحمن ہے، جو علم رکھتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ آمنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں پر ہیں، ان یخسف بکم الارض، تمہیں زمین میں دھسا دیں۔ ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو، ان یرسل علیکم حاصبا، وہ کہ تم پر پتھروں کی بارش اللہ برسا دیں اوپر سے، بارش بھی اوپر سے نیچے نازل ہوتی۔ اور واضح آیت الرحمن علی العرش استوى، یہاں فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان بناؤ میرے لیے، یا حامان ابنی لی صرحا، میرے لیے ایک بلڈنگ بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب، میں ایسے راستے ڈھونڈ لوں، اسباب السماوات، آسمان کی طرف جانے کے راستے، فاطلع الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے معبود کو میں دیکھا ہوں جہاں کا ہوں، وانی لاظنہ کاذبا، مجھے تو یہ جھوٹا لگتا ہے، یعنی انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ اللہ اوپر ہے، جبھی تو دیکھنے جا رہے کہ جھوٹا ہے، کہاں ہے اوپر ان کا رب اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور بہت سی آیات شیخ فرماتے ہیں، سنت میں سے کچھ دلائل یہ ہیں، بہت سی احادیث ہیں جو صحیح بھی ہیں اور حسن بھی ہیں، جن کو گن بھی نہیں سکتے، کوئی شخص ان سب کو جمع نہیں کر سکتا، مگر بہت مشقت کر کے وہ سب کو جمع کرے گا، یعنی اتنی زیادہ ہیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ، معراج کہتے ہی اوپر جانے کا ہے عروج سے، اور رقیہ والی جو حدیث ہیں، اگرچہ حدیث ضعیف ہے ابو داؤد کی، کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو تو یہ رقیہ یعنی دم کرے اپنے اوپر، تو اس میں یہ دعا ہے کہ ربنا، ہمارا رب اللہ ہے، اللہ الذی فی السماء، جو آسمان میں ہے، تقدس اسمک، تیرا نام بہت مقدس ہے، تقدس اسمک، تیرا نام بہت مقدس ہے، امرک فی السماء والارض، تیرا حکم آسمان اور زمین پر چلتا ہے۔ اللہ کی ذات کو کیا کہا؟ آسمان پہ کہا، اور اس کے حکم کو کہا کہ وہ زمین پر بھی چلتا ہے، آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث الاوعال بھی ہے، وہ بھی مشہور ہیں، اگرچہ اس کی بھی سند میں جو ہے کچھ ضعف ہے، لیکن اور صحیح حدیث اس کے آگے ذکر ہوگی جو اس بات پر دلیل ہے۔ حدیث اوعال ہے مشہور، یعنی پوچھا گیا کہ یہ بادل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر جو ایک آسمان ہے اتنے سال کا فاصلہ ہے، دوسرے آسمان میں اتنے سال کا فاصلہ ہے، پھر اوپر جو ہے سمندر ہے بہت بڑا، اس کے اوپر فرشتے، اوعال کہتے ہیں جو پہاڑی بکرے آپ نے دیکھے ہوں گے جیسے مار خور ہوتے ہیں، ان کے سینگ ہوتے ہیں بڑے وغیرہ، وہ فرشتے اس شکل کے ہیں، اس کے اوپر وہ رحمان کا عرش ہے اور اس کے اوپر اللہ ہے، حدیث میں یہ وَهُوَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ، یعنی انہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، وَفَوْقَهُ، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، وَهُوَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ عَلَيْهِ، ہے وہ اوپر لیکن وہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کرتے ہیں۔ یہ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، اگرچہ ان حدیث میں ضعف ہو تو صحیح حدیث سن لیں آپ، صحیح مسلم کی مشہور حدیث جو لونڈی کی حدیث ہے، جس سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عین اللہ، اللہ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان پر ہیں۔ من انا، میں کون ہوں؟ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمائے تو کہا فإنا مؤمنا، اللہ کی ذات کے بارے میں پوچھا تھا نا، کہ اللہ جب کہا جاتا ہے اس سے مراد اس کی ذات ہے، جب کوئی نام صفات ذکر ہوتے ہیں اس کا مطلب اس کی صفات ہے، تو اللہ کہاں ہے خود؟ تو بتایا یہی کہ فی السماء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ضمانت دی کہ یہ مومن ہے، مومنہ ہے، جو بھی عقیدہ رکھے اور کہیں۔ اس جیسی بہت ساری ثابت شدہ حدیثیں شیخ فرماتے ہیں جس سے پورا یقینی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے، آسمانوں سے اوپر، اس پر انسانوں کو پیدا بھی کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے۔ بچے سے بھی پوچھیں گے، آپ کہیں گے کہ وہ کہے گا کہ اللہ اوپر ہے،
وہ کافروں کو بھی جو ہے، جو مسلمان بھی نہیں ہیں، شیخ فرماتے ہیں عرب کے ہوں، عجم کے لوگ ہوں، جاہلیت اسلام سے پہلے کے لوگ ہوں، اسلام کے بعد کے لوگ ہوں، وہ سب یہی کہتے آئے ہیں، ہندوؤں سے بھی پوچھو اوپر والا ہوتا ہے، وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، اور یہ نیچے والے لوگ ہو رہے ہیں فلاں فلاں، سب جانتے ہیں اوپر والے ان کی فطرت، جب تک شیاطین نے آ کر ان کی فطرت خراب نہیں کی، یہ فلسفے والے لوگ جو مسلمانوں کے اندر گھس گئے تھے جیسے جہمیہ اور معتزلہ وغیرہ، اس سے پہلے سب یہ جانتے مانتے تھے، اب بھی کسی کی فطرت نہ بگاڑو تو وہی جانتا ہے۔ اور پھر جو ہے سلف صالحین کے بھی اس بارے میں اتنے زیادہ اقوال ہیں، اگر آپ جمع کریں تو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں میں بن جائیں گے اس عقیدے کے تعلق سے کہ اللہ جو ہے عرش پہ مستوی اور بلند ہے۔ اسی طریقے سے کتاب اللہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور نہ ہی اس امت کے جو سلف ہیں، صحابہ، تابعین وغیرہ، یا جنہوں نے بھی اچھے طور پہ ان کی پیروی کی، ائمہ دین، ان میں سے آپ سب کا یہ عقیدہ پائیں گے، ایسے سلف صالحین کا بھی کہ جن کے دور میں بدعتیں تھیں اور بدعتی آ گئے تھے، جو اپنی خواہشات پر چلتے تھے، مختلف گروہ فرقے بن گئے تھے، اس وقت بھی وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے، ہمیشہ یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی ثابت نہیں ہے، نہ ظاہری طور پر نہ لکھا ہوا، کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے بلند اپنے عرش پہ مستوی ہے۔ اس کا علم، قدرت اس کی جو ہے، اور نیک لوگوں کے ساتھ مدد، تائید وغیرہ، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ یہ عقیدہ کہیں بھی اس کے مخالف بات آپ کو نہیں ملے گی۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں پر نہیں ہے اور وہ اپنے عرش پہ نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ذات کے ساتھ، یعنی خود اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، فی کل مکان۔ اور یہ بھی کسی نے نہیں کہا، یہ جتنے بھی ابھی قول ذکر کروں گا یہ گمراہ لوگوں کے مختلف قول ہیں جن کا رد کر رہے ہیں شیخ، کہ اللہ کے لیے ساری جگہیں برابر ہیں، یعنی ہر جگہ اللہ ہی تو ہے، یہ بھی وہی جگہ ہے، وہ بھی وہی جگہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے، وہاں بھی اللہ ہے، تو سب ایک ہی چیز ہے، اس کے لیے کوئی جو ہے دنیا غیر دنیا کے اندر یا باہر کائنات کوئی چیز نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اور یہ اللہ کے بارے میں نہیں کہتے، یعنی نعوذ باللہ، یہ جو فلسفے اور منطق والے ہیں، جب آپ ان سے اللہ کی تعریف پوچھیں، ہم تو اللہ کی ایسی ایسی تعریفیں بیان کرتے ہیں جو اللہ نے اپنی خود بیان کی ہیں، ساری اعلیٰ اور کمال کی صفات، یہ ایسی تعریف بیان کرتے ہیں لوگ جو ہے کان پکڑیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ اس دنیا کے اندر ہے، نہ باہر ہے، نہ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، اس طریقے کی اپنے رب کے بارے میں کوئی تعریف کرتا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ان سے پوچھو کہ معدوم کی کیا تعریف، معدوم کا طلب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس کی کیا تعریف ہے، وہ یہی ہے کہ اوپر نہیں ہے، نیچے نہیں، دائیں، یعنی وہ چیز نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ساری چیزیں جب تم گنوا رہے ہو، اس کی اور کوئی چیز نہیں ہونے کی ایک جیسی تعریف ہے، اللہ کا تو ہونا ثابت کرو نا کہ وہ ہے، صرف ہے ہی نہیں بلکہ ساری اعلیٰ صفات کا حامل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جو ہے حکیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، یہ ساری اس کی صفات ہے۔ وہ جو ہے نزول فرماتا ہے، وہ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، نیک بندوں کے قریب ہے، ان کی مشکلات حل کرتا ہے وغیرہ، اس طریقے کی صفات بیان کرو، نہ کہ یہ بیان کرو کہ نہ اس عالم کے اندر ہے نہ اس کے باہر ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ کہ اللہ کی طرف جو ہے حصی اشارہ کرنا، یعنی فزیکل اب جو ہے ڈائریکشن اللہ تعالیٰ کی بتانا، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یوں کہیں اللہ تعالیٰ کہیں، کوئی کہے کہ اوپر ہے، یعنی یہ گستاخی ہے، تم اللہ کو ایک جگہ پر تم نے بنا دیا، یعنی وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، تمہارا اس طرح انگلی سے اشارہ کرنا بھی حرام ہے، یوں کیوں کرتے ہو، یعنی سلفیوں کو یہ کہتے ہیں، تو یہ غلط ہے ان کا عقیدہ، بلکہ اشارہ کرنا ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں خطبہ حجۃ الوداع کا شیخ ذکر کرتے ہیں، عظیم خطبہ جس میں اکا دکا لوگ نہیں تھے بلکہ لاکھوں کا مجمع تھا۔ اس کا طلب سب کو یہ عقیدہ سکھا دیا اور کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں، اور سب کو یقین تھا کہ یہی عقیدہ ہے۔ تو کہا، پوچھا آپ نے کیا کہ الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پورا پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے۔ تو آپ نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا آسمان کی طرف، اور پھر ثم ينقبها الیہم، پھر ان کی طرف اشارہ کیا یوں، اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، ایک سے زیادہ مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ۔ تو یہ تو واضح حدیث ہے اس بارے میں کہ اشارہ کرنا بھی جائز ہے، اور حقیقی عقیدہ ہے، صرف بولنے کی حد تک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو آسمان سے بلند، اصل میں بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اور اس میں کوئی ایسی بات انسانوں کی جیسی آپ نہ سوچیں کہ اگر اوپر مانتے ہیں تو نیچے نہیں، اس ٹائم کہاں پر ہوگا، سارے دنیا میں جو ہے رات چلتی رہتی ہے تو نازل کب ہوگا، آپ کو یہ سوچنے کا حق ہی نہیں ہے۔ یہی تو بے ادبی ہے، آپ کیوں سوچ رہے ہیں انسانوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ جب شروع میں بتا دیا کہ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے تو بس اپنے یہ دل دماغ کو روک لو، اس کے بعد
بس ایمان لا کر. جیسا کہ اس بات کی وضاحت کی، کیونکہ آپ اس حدیث میں بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا پیغام پہنچا دیا اور انہوں نے اقرار کیا سارا پیغام پہنچا دیا. تو اس سارے پیغام میں یہ بات تھی نہیں کہ اللہ عرش پہ کس طریقے سے ہیں، کیونکہ اگر سارا پیغام پہنچانا تھا تو اللہ کی صفات تو بڑی اہم چیز ہیں. ہمارے نماز روزہ دوسری چیزوں سے سب سے زیادہ اہم چیز خود اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی صفات ہیں. تو اس کی تفصیل بتائی نہیں، نہ صحابہ نے پوچھی، اس کا طلب ضروری نہیں ہے. تمہارے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے سوچنا کہ کیفیت کو پھر اپنی مرضی سے سوچ کے انکار کر دینا. یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کو مشابہ قرار دیتے ہیں مخلوق کے پہلے، خود مشابہ قرار دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں او یہ تو مشابہت ہو گئی، پھر انکار کرنے پہ آ جاتے ہیں. تم یہ سوچتے ہی نہیں پہلے اسٹیپ جو تم نے لیا یہی غلط تھا، جبھی تو اس کی بنیاد پہ دوسری غلطی کر رہے ہو. تم سوچتے ہی نہیں، بس ذہن میں جو آیا اللہ تعالیٰ کی جو شان کے لگے. اس طرح صحابہ تم سے زیادہ دین کا علم اور غیرت رکھنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، اس کے رسول کی ماننے والے، انہوں نے نہیں سوچا تو تم کیوں سوچ رہے ہو؟ جو وہاں پہ رک گئے تھے اور جنت میں جانے والے بن گئے تو تم بھی وہاں پہ رک جاؤ گے انہی کے قدم پر چل کے. اسی کو سلفی کہتے ہیں. تو تم بھی جنت والے اور فرقہ ناجیہ بن جاؤ گے. جیسا کہ اس بات کی وضاحت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے کی ہے، اہل علم نے، آپ ان کے مجموع الفتاوی دیکھ سکتے ہیں جلد 5. بات کا مقصود یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ ہے غلط عقیدہ ہے. جو جہمیہ اور معطلہ اردو میں بھی کہتے ہیں فلاں کو جو ہے ہم نے معطل کر دیا، اس کی جاب سے نکال دیا ہے، معطل کر دیا ہے. تو یہ معطل کا مطلب یعنی اللہ کو فارغ کر دیا، یعنی کوئی اس کی صفت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ صفات سے آ رہی ہے، اس کے اندر کوئی صفت نہیں ہے. معطلہ کا یہ مطلب ہے. تو وہ جہمیہ ہوتے ہیں، اللہ کی صفات نہیں مانتے، اور جو بھی ان کے طریقے پر چلنے والے اہل بدعت ہیں. شیخ فرماتے ہیں ان میں سے سب سے برا عقیدہ اور خبیث ترین عقیدہ اور سب سے بڑی بلا اور مصیبت اور خالق عز و جل کی شان میں سب سے بڑی گستاخی، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں یہ ٹیڑھ پن پیدا ہو، گمراہی، وہ یہ ہیں. اور اس کے باطل ہونے کے لیے دلائل جو ہیں اس گمراہ کن مذہب کے، قرآن و سنت تو ہے ہی ہے. صحیح عقل جو ہوتی ہے انسان کی، اچھی فطرت ہوتی ہے جو بگڑی نہیں ہو، وہ بھی اس کا انکار کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہر جو ہے اچھی بری جگہوں پر اللہ تعالیٰ خود ہے، نعوذ باللہ. جبکہ ان لوگوں کا بعض آیتوں سے دلیل پکڑنا جو ابھی ہم نے ذکر کی، یہ باطل ترین بات ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان آیات سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات ہی خود جو ہے زمین پر ہے، اور وہ کوہ طور میں جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا خود اللہ تعالیٰ تھا وہاں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے کہ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہو. یہ کہنے والے کے سامنے ایک چیز واضح نہیں ہے جو آپ یہاں پہ سمجھ لیں کہ اللہ کی جو معیت ہے، اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا، جس طرح اللہ کا عرش پہ بلند ہونا، معیت بھی اللہ کی صفت ہے جو اللہ اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرتا ہے، فعل کرتا ہے. فعلی صفت میں سے وہ 2 قسم کی ہیں. ایک ہے معیت عامہ، عام معیت جو سب کے ساتھ ہیں، اور ایک ہے معیت خاصہ، خاص لوگوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ. تو جو عام معیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ ہے سب کے، بلکہ پہلے خاص کا ذکر کرتے ہیں شیخ کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو احسان کرتے ہیں. تو یہ نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی، جب وہ ڈر رہے تھے، غار میں تھے، تو فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں. تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تیسرا ان کے ساتھ اللہ ہے؟ یہ اسپیشلی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ساتھ ہیں. اننی معکما اسمع وارا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کی طرف بھیجا تو وہ بھی ڈر رہے تھے، تو انہیں بھی یہ کہا اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں. کس طرح؟ اسمع وارا، سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. تو اسپیشلی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں. اس جیسی بہت ساری آیات ہیں کہ اللہ اپنے نبیوں اور نیک مومن بندوں متقیوں کے ساتھ ہے. کس طرح؟ ان آیتوں سے معلوم چل رہا ہے کہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، ان کو توفیق دیتا ہے، سیدھے راستے پر چلاتا رہتا ہے، ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ان کا خصوصی اہتمام کرتا ہے اور انہیں ہدایت پر اللہ تعالیٰ برقرار رکھتا ہے. جیسا کہ اللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے، یہ تو مشہور حدیث ہے، اسے حدیث ولی کہتے ہیں، اللہ کے ولی والی حدیث، اور صوفی اس کو بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے اور اس سے اپنا غلط معنی نکالتے ہیں. کون سی حدیث؟ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ مجھے اپنے بندے کی وہ عمل پسند ہے جو میں نے فرض قرار دیا اس کے اوپر.
پھر وہ فرض سے ہٹ زیادہ نفل بھی پڑھتا رہتا ہے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتی احب، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اللہ بن جاتا ہے اس کی آنکھ، یعنی حدیث کا معنی یہ بن رہا جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں یبطش بہا، جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی رجل یعنی پیر بن جاتا ہوں اس کا، التی یمشی بہا، جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ نہیں ہے، شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کے ہاتھ پیر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک، اعلیٰ اور بلند ہے۔ یہ صوفی تو کہتے ہیں کہ ہاں واقعی اللہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، بلکہ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سیدھے راستے پر چلاتا رہتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچاتا رہتا ہے۔ وہ اپنے ان جسم کی چیزوں سے وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کام سے باز رہتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے۔ جب یہ ایک دوسری روایت میں فبی یسمع وبی یبصر، میرے ذریعے سے دیکھتا ہے، میرے طریقے اور چاہت کے مطابق سنتا ہے، اسی کے لیے چلتا ہے، اسی کے لیے رکتا ہے۔ باقی حدیث میں یہ بھی ذکر ہے، اور اس حدیث کے آخر میں یہ بھی ذکر ہے کہ جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ وَلَئِن سَأَلَنِی، جب مجھ سے مانگتا ہے کوئی چیز تو میں اسے دیتا ہوں، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ دینے والا کوئی اور ہے، جسے دے رہا ہے وہ کوئی اور ہے، لینے والا بندہ ہے اور دینے والا اللہ ہے، اس کا مطلب ایک نہیں ہوئے، الگ الگ ہی ہیں وہ۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے، اس طریقے یہ اس کا صحیح معنی ہے، تو یہ اس حدیث کا صحیح معنی ہے، مگر یہ اس کو الگ طریقے سے لیتے ہیں۔ یہ خاص معیت ہے اللہ کی، خاص طور پہ ساتھ ہونا۔ ہر بندے کے ساتھ اس طرح نہیں ہوتا، اپنے نیک اولیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح ہوتا ہے کہ اتنا اس کو قرب حاصل ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ اور عام معیت اور ساتھ ہونا اللہ کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، سب کا علم رکھتا ہے، سب پر قدرت رکھتا ہے، سب پر پکڑ رکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ جس طرح یہ مشہور آیت ہے، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، تین لوگ جب آپس میں سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، خاموش بات، تو چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، اور کوئی پانچ ہوتے ہیں تو چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم لوگ ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، الا هو معهم اينما كانوا، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اللہ جہاں کہیں بھی وہ ہوں۔ یا دوسری آیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ یا فرمایا فَلَا نَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، ہم اپنے علم کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے یقیناً اپنے علم کے ساتھ تمہارے سامنے یہ بات بیان کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت غائب نہیں تھے کہ ہمیں پتہ نہ ہو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، پورے علم کے ساتھ تمہیں بتا رہے ہیں۔ اس میں بھی دلیل ہے کہ علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ وہاں تھا، اس بنیاد پر یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح فرمایا وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، آپ جو بھی کام کر رہے ہوں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، یا قرآن جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس میں سے کچھ پڑھ رہے ہوں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، لیکن ہم وہاں شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، جب تم وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہو۔ اس جیسی اور بھی آیت ہیں۔ تو اللہ جل وعلا اپنے عرش پہ مستوی ہے، اس کیفیت کے مطابق جو اس کے لائق شان ہے، اس کی جلالت اور عظمت کے ساتھ ہی اس نے تمام مخلوق کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ آپ سوچیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے، وسیع کرسی السماوات والارض، زمین آسمان کائنات پر تو اس کی کرسی وسیع ہے۔ حدیث میں ہے کہ کرسی جو ہے موضع قدم الرحمن، رحمان عز و جل کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے صرف، اور اس کرسی کے سامنے ساری کائنات، زمین آسمان، اسپیس اور کیا کچھ چاند ستارے سب جو ہیں، ایک بہت بڑے لق و دق صحرا میں کوئی انگوٹھی پھینک دو وہ نظر بھی نہیں آتی ہے، اس کے نزدیک اتنے سا ہے، کرسی کے نزدیک ساری دنیا، کائنات، سب کچھ۔ اور اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے کہ کرسی اس کے سامنے پھر اس طرح ہے کہ وہ سارے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو نظر بھی نہ آئے۔ تو اس کو کوئی احتیاط ہے، ضرورت ہے کہ آپ کے پاس جو ہے آ کے ہی اس کو اس چیز کا علم ہوتا ہے یا قدرت یا پکڑ ہوتی ہے، تو کہیں بھی ہو آپ ہوں اس کی نظر میں اللہ اکبر ہے، وہ اتنا عظیم و شان اور بلند ہے اور بڑا ہے کہ اس کو آپ یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ انسانی پیمانے سے کہیں کہ یہاں ہے تو وہاں نہیں ہے، وہاں ہے تو یہاں نہیں ہے، ہمارے ساتھ کیسے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، سارے آسمان اس کے ایک ہاتھ میں لپیٹے ہوئے ہوں گے، ساری زمینیں لپیٹ لے گا، ایک ایک انگلی پر سب کو اٹھا لے گا اللہ عز و جل۔ تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں کہ آپ اس طریقے کے پیمانے رکھیں اور سوچیں؟ انسان کے دل میں تو بلکہ رعب اور ہیبت ہونی چاہیے رب سبحانہ تعالیٰ کی اس قسم کی چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پر شہید ہے، یعنی جانتا ہے، دیکھتا ہے، گواہ ہے، جہاں کہیں بھی وہ ہو،
سمندر میں ہوں، خشکی میں ہوں، دن میں ہوں، رات میں ہوں، پہاڑوں کے غاروں کے اندر چھپے ہوئے ہوں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، اس کی دیکھنے میں ہے، اس کے سننے میں ہے، یہ سب اس کے لیے برابر ہے۔ تمہارے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، ظاہر ہے، اس کے لیے سارے ہی برابر ہے، چاہے چھپا ہوا ہو، سامنے ہو، وہ تو تمہاری پوشیدہ باتیں ہیں، تمہارے دل کے خیالات تک کو جانتا ہے۔ فرمایا الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ لوگ اپنے سینے کو دوہرا کر دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے چھپ سکیں، یعنی سامنے آپ کے کچھ بولتے ہیں اور دل میں کچھ اور چھپاتے ہیں، لوگ ایسے منافقین بھی ہوتے ہیں۔ لیستخفوا منہ، اللہ سے بھی ہم چھپا لیں گے، وہ یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الا حین یستغشون ثیابہم، تم تو پورے کپڑوں میں بھی لپیٹ کر کہیں کو اپنے کو رکھ دو، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے۔ بلکہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو تمہارے سینوں میں چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، ارادے نیتیں رکھتے ہو۔ اور فرمایا سواء منکم، برابر ہے تم میں سے سب اس کے سامنے، من اسر القول ومن جہر بہ، جو بلند آواز میں بولے یا خاموشی سے بولے یا چھپ کے بولے، ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، جو رات کو چھپا ہوا ہو یا دن میں چلنے والا ہو، سب کو وہ جانتا ہے۔ اور فرمایا لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اور یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بھی یہ ذکر ہے، یہ تو نہیں کہا کہ خود میں جو ہے ذات کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ ہوں، بلکہ میرے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کے سوا کوئی رب نہیں، وہ اپنی یہ تعریفیں بیان کرتا ہے۔ آپ جتنی بھی آیتیں دیکھیں گے جس میں معیت کا ذکر ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جس طرح یہاں ہے کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ آپ ان آیتوں پہ غور کریں، اس کے شروع میں بھی علم کا ذکر ہوتا ہے، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے جو ہے ان بندوں کے ساتھ ہے، انہیں دیکھ رہا ہے، ان کی سن رہا ہے، ان کے حالات کو جانتا ہے، نہ کہ ان کے اندر جو ہے گھل مل گیا ہے اللہ تعالیٰ، بندہ اور خالق جو ہے ایک بن گئے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گھروں میں، ان کے حمام میں نعوذ باللہ وہاں پر بھی ہے، یا اس قسم کی بری جگہوں پر بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت اعلیٰ اور بلند ہے۔ یہ صوفیوں کے ایسے عقیدے ہوتے ہیں بدترین قسم کے، وہ تو کہتے ہیں مل کلب والخنزیر الا الہنا، کوئی کتا ہو کوئی سور بھی ہو، حلاج جو تھا جس کو مار دیا گیا، یا ابن عربی جس کو بہت بڑا یہ سمجھتے ہیں صوفی بزرگ وغیرہ، اس قسم کے عقیدے رکھتے تھے کہ کوئی گندی بری مخلوق وہ بھی الہ ہے، ہم بھی الہ ہیں، کہ میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، اس طریقے کی وہ باتیں کرتے تھے، اس طریقے ان کے عقیدے ہیں اس قسم کے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک لڑکا یہاں آیا تھا جو اچھا سلفی عقیدے والا تھا، وہ اپنے والد کے تعلق سے بہت پریشان تھا، اور بیچارہ یہی کہہ رہا تھا کہ وہ پکے صوفی حلولی وحدت الوجودی عقیدہ رکھتے ہیں، اور نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتے، میں اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہوں، مجھے قرآن آیت بھی نہیں پتا۔ جس طرح سمندر ہوتا ہے اس کے مختلف قطرے ہوتے ہیں، اللہ سمندر ہے، ہم اسی کے اندر سے نکلے ہیں، اسی قطرے ہیں، یہ ان کے عقیدہ ہے۔ جس طرح بھاپ واپس سے اڑ کر جو ہے بادلوں میں چلے جاتی ہے، اسی کا حصہ ہوتے ہے، برف جو ہے پانی بن جاتا ہے، پانی برف بن جاتا ہے، ہوتا تو وہ پانی ہے، تو اللہ سے ہی ہم نکلے ہیں، اسی کے ہیں، اسی کے ٹکڑے اور حصے ہیں، نعوذ باللہ، وحدت الوجود۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہی کے اندر جو ایک بلاسٹ ہوا تھا، اس سے پھر مختلف چیزیں، وہ کہتے ہیں نا کن فیکون جو ہے اللہ تعالیٰ خود نزول نہیں کیا، اس کا کلمہ جو اس کی صفت ہیں وہ نازل ہوئی ہے، اور وہ کہاں پر، وہ بگ بینگ جو ہے وہ کہاں پر ہوا، ایک تو وہ تھیوری بھی بیان کرتے ہیں، تو وہ خود اللہ کی ذات کے اندر یوں کر کے بتاتے ہیں، اس کے اندر یہ دھماکہ ہوا، تو پھر یہی ہم اس کے جس طرح آسمان کے وہ قطرے ہوتے ہیں بارش کے، وہ پانی میں واپس چلے جاتے ہیں، اسی کی ذات ہے، اس کے علاوہ لا موجودہ الا اللہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے توحید کا، وہ کہتے ہیں۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بیان کرتے ہیں تو ان کو تو کمتر سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نبی ڈاکٹر اسرار احمد فرماتے ہیں جو ان کو اتنا بڑا جو ہے شریعت کے نفاذ کی تحریکیں اور اقامت دین کی بات کرتے ہیں، جو بنیاد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے نہیں معلوم، اور ایسے لوگ کس منہ سے شریعت کے نفاذ کی بات کرتے ہیں؟ تمہارے نزدیک تو غیر اسلامی کورٹ، اسلامی کورٹ، اور کوئی غیر اسلامی جج، اسلامی جج سب اللہ ہی کے ہیں، تو پھر اس میں مندر میں تو، مسجد میں تو، تمہیں تو لڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے شریعت کے نفاذ اقامت دین کی۔ دو متضاد عقیدے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ بتاتے تھے لا الہ الا اللہ، صحیح ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، اور جو ہے یہ چیزیں بس سمجھو تمہارے لیے کافی ہیں، یعنی وہ بدو لوگ تھے، عربی لوگ، گاؤں والے۔
لیکن اس کے بعد جو ہے روم کے، فارس کے اور پتہ نہیں کہاں یونان کے جو ہے فلاسفہ آنے تھے، بڑے بڑے ایران کے فلانے آنے تھے، تو انہوں نے اور زیادہ آگے والے لیول پہ گئے اور محنت کی وغیرہ، تو وہ آگے پہنچے. اور لا مطلوب الا اللہ، صحیح ہے، لا محبوب الا اللہ، اس سے بھی اوپر کا اسٹیج ہے لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں. تو اس اسٹیج پر ہر کوئی پہنچ نہیں سکتا. اس کفر و شرک کے اسٹیج تک اللہ تعالی ہمیں پناہ میں رکھیں. شیخ فرماتے ہیں یہ بات کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب ہمیں گل مل گیا ہے، ہمارے اندر ہے، ہمارے ساتھ ہے بذاتے ہی. یہ حلولی لوگ، جو صوفی حلولی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معبود جو ہے ہر مکان پر ہر جگہ ہے، خود بذاتے ہی، اور اللہ تعالیٰ کو اس سے پاک قرار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے بلند ہو سکتا ہے، مستوی ہو سکتا ہے اپنے عرش پہ، اپنی عقل لڑاتے ہوئے. آپ نے نہیں دیکھا ان کے مفتی حنیف قریشی بریلویوں کے اتنے بڑے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں ٹی وی پہ، بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ان کو کرسی صدارت دیتے ہیں، لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں، رمضان میں بیٹھ کے انہی کی ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں. وہ اپنے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو موبائل بنا کے یہ اللہ ہے، یہ کتاب ہے، بتاؤ کدھر ہے، یہ عرش ہے. بے ادبی یہ کرتے ہیں، اور نام جو ہے انہوں نے جو صحیح سلفی ہیں، اہل السنہ والحدیث ہیں، ان کو جو ہے وہابی، گستاخ، بے ادب، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے ہوئے ہیں، اور خود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی بڑی احترام کرتے ہیں. دوسرے گستاخ ہیں. تم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بے ادبی کر رہے ہو سب کے سامنے، نہ تمہارے ہاتھ کانپتے، نہ تمہیں کوئی بولنے والا یا لگام دینے والا کوئی نہیں، اور اتنی بڑی بات کرتے ہو کیونکہ اپنی عقل لڑاتے ہیں. تو وہ اللہ کو اس سے پاک قرار دیتے ہیں کہ وہ عرش پہ مستوی ہیں، اعلیٰ ہے، بلند ہے، اپنی مخلوق سے الگ ہیں. ادھر تو وہ نہیں مان رہے، اللہ تعالیٰ کو ہم اعلیٰ صفت دے رہے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ فرماتا ہے سب سے اعلیٰ اور بلند صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. تو اللہ کو عرش، ساتوں آسمان سے بلند عرش پہ ماننا، یہ تو اس کو اعلیٰ بیان کرنا ہے، اس کو بلند بیان کرنا ہے، اس کے عزت بڑھانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، جو اس کے یعنی شان ہے. وہ اس سے تم کہتے ہو اللہ سے پاک ہے، یہ نہیں ہو سکتا. دوسری طرف کہتے ہو کہ ہر اچھی بری گندی اور جو ہے کچروں کے ڈھیر وغیرہ ہر جگہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو شیخ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسوں کا بیڑا غرق کرے اور انہیں رسوا کرے. ائمہ سلف صالحین جو تھے انہوں نے ایسوں کا رد بھی کیا ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل. ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں، ہم نئے لوگ نہیں ہیں جو ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں. ائمہ کرام کی جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہیں، تیسرے میں سارے عقیدے کی کتابیں ہیں، وہ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ہر صدی کی کتابیں یہاں پہ موجود ہیں. سب کا ایک ہی عقیدہ ہے. امام احمد بن حنبل، عبداللہ بن مبارک، اسحاق بن راہوے، امام ابو حنیفہ نعمان جو ہیں رحمت اللہ علیہ، جن کی طرف یہ منسوب ہوتے ہیں، وہ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں. وہ تو ایسوں کو کافر کہتے ہیں سیدھا ایک کھلا، جو کہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی نہیں ہے، یہاں عرش پہ تو ہے، مجھے عرش معلوم نہیں ہے. یہ بھی تمہارا عذر نہیں چلے گا، یہ بھی بہانہ نہیں چلے گا. اس کو بھی کہتے ہیں وہ کافر ہے. واضح آیات موجود ہیں. ان سے پوچھا کسی نے یہ مائیت کے تعلق سے بھی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بھی تو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وَهُوَ مَعَكُمْ، اس کا آپ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا جس طرح آپ کسی کو کہتے ہیں، خط لکھ کے دلاسا دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ضروری تو نہیں ہے اس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہوں. یہاں جو ہے لشکر کا جو کمانڈر ہوتا ہے پہاڑ کے اوپر بھی کھڑا ہوتا ہے، جاؤ ادھر حملہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ مطلب نہیں ہے وہ تمہارے ساتھ ہے. حالانکہ یہ عام مخلوق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس سے بھی اعلیٰ اور بلند ہے کہ جس کا اختلاط ہونا تمہارے ساتھ ضروری نہیں ہے تمہارے ساتھ کے لیے. تو ہم اللہ کا ساتھ بھی حقیقی مانتے ہیں، نہیں کہ وہ مجازی ہے. اللہ تعالیٰ کا عرش پہ استوا ہونا بھی حقیقی ہے. اس کا اصل تفسیر یہ بنتی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ عام طور پہ ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، نصرت کرتا ہے. یہ نیک لوگوں کے ساتھ، نبیوں، اولیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معیت ہے، قریب ہونا ہے. اسی طرح امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ان سب نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. جب یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اور اس جیسی جو آیت ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اس کا یہ بالکل بھی مطلب نہیں ہے اللہ ہمارے اندر مل گیا ہے، مخلوق کے ساتھ گل مل گیا ہے، مخلوط ہے، اور جو ہے وحدت الوجود کا عقیدہ. کیونکہ مع عربی میں مع کا لفظ ہے نا، معکم، مع اس کے ساتھ ہونا، اردو میں جو ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کا کوئی بھی یہ معنی یہ نہیں بنتا ہے کہ ضروری طور پر کوئی کسی کے اندر گھل مل گیا ہو، اس کے ساتھ آ کر ہی بیٹھا ہو. بلکہ یہ مصابہت کے یعنی ساتھ ہونے کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ تمہارے ساتھ ہیں، تم سے موافقت کرتا ہے کسی چیز میں. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جب آتا ہے یا کسی کے بھی ساتھ، اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھ کر کہ کس طور پہ بولا جا رہا ہے، وہی معنی اس کا بنتا ہے. اگر دیکھنے سننے کے معنی میں کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے تو ماں کا مطلب ہوگا یعنی دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں. جس طرح قرآن میں ہے نا تجری بِأَعْیُنِنَا، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے ہمارے
آنکھوں کے نظروں کے سامنے چل رہی تھی. بی آیونینا کا مطلب اگر لغوی آپ کریں گے یعنی کوئی آنکھوں کے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تو نہیں کہ آنکھ کے اندر، یعنی کوئی آنکھ کوئی ایسی چیز ہے اور اس کے اندر وہ چل رہی ہے کشتی. یعنی ہمارے عربی میں یہی معنی اس کا لیا جاتا ہے جب کوئی کہتا ہے میری نظروں کے سامنے ہو تم، آنکھوں کے سامنے، کہ وہ الگ ہوتی ہے اور وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. یہ کوئی تعویل نہیں ہے، اس کا اصلی معنی ہی یہ بنتا ہے اس جگہ پر. تو یہ ہمیں تانا دیتے ہیں کیونکہ بعض لوگ کہ تم لوگ بھی تو جو ہے تعویلیں کرتے ہو، ایسا نہیں ہے. تو ابو عمر التلمنکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجمع المسلمون، مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پہ، کوئی اختلاف نہیں، اہل سنہ کے جو مسلمان ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. اس جیسی جتنی بھی آیتیں قرآن میں، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا علم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان سے بلند مستوی ہے اپنے عرش پہ، جیسا کہ اس کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. اور امت کے جو علماء ہیں اور بڑے بڑے جو سلف صالحین نامور ہیں، انہوں نے کبھی بھی اس میں اختلاف نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی، اعلیٰ اور بلند ہے. ابو نصر السجزی فرماتے ہیں کہ ہمارے جو ائمہ ہیں جیسا کہ سفیان الثوری، امام مالک، حماد بن سلمہ، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ اور فضیل ابن مبارک، امام احمد، اسحاق، یہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بذاتہ فوق العرش، اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی، اعلیٰ اور بلند ہے. وعلمہ بکل مکان، اس کا علم ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. اور ابو عمر ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کرام کا اور تابعین کا. آج کوئی آ کے کہے یہ میں نہیں مانتا، اس کا مطلب یہ صحابہ کا اجماع ہے وہ کہتے ہیں، اور تابعین اعظام کا جنہوں نے صحابہ سے حاصل کیا، کہ اس آیت کی تعویل میں، تعویل کا مطلب تفسیر بھی ہوتا ہے. تعویل کا لفظ ہم سنتے ہی سمجھتے ہیں کوئی غلط چیز ہے. تعویل ایک صحیح بھی ہوتی ہے، یعنی جو تفسیر کے معنی میں ہوتی ہے، جو صحیح معنی بیان کی جاتے ہیں، اور تعویل کا مطلب اصل معنی سے ہٹانا بھی ہوتا ہے. اصل معنی سے ہٹانا بھی مطلقاً کوئی غلط چیز نہیں ہے جب اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہو، کوئی وجہ ہو. اللہ نے ہی جو ہے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس کا ظاہری معنی یہ نہیں، یہ بنتا ہے. جب کوئی وجہ نہیں ہے اپنی عقل لڑاتے ہوئے کہ یہ انسان جیسا ہو جائے گا اس لیے ہم اللہ کے استوا اور بلندی کو نہیں مانتے، یہ تعویل ناجائز ہے، ناقابل قبول ہے. اللہ کے ہاتھ کو نہیں مانتے، ہاتھ تو انسان کا ہوتا ہے، اللہ کی انگلی کو نہیں مانتے، اللہ کی پنڈلی کو، اس کے چہرے کو نہیں مانتے. یہ تو کوئی نعوذ باللہ، جس طرح یو کے وغیرہ میں دائی محمد حجاب اس کا نام ہے، وہ مذاق اڑا رہا تھا یہ تو کوئی ہندوؤں کا خدا بن گیا، وہ اس کا چہرہ ہے، اس کا ہاتھ ہے، ہاں ہاں ہو لوگ ہنس رہے ہیں اس کے اوپر، نعوذ باللہ. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے، یہ خود سب سے بڑھ کر جو ہے گستاخ ہے. جس طرح کہ علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ مشہور عالم گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑھ کر خود گستاخ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفات آتی ہیں اس کی تعویل کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے، گویا کہ وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے مگر عقیدہ ہے کہ اللہ نے ایسی باتیں کی ہیں جو اس کی شان شان ہی نہیں ہے. قرآن میں ایسی باتیں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اتنا فصیح و بلیغ انداز میں عربی میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ میرے شان کیا ہے نعوذ باللہ اور کیا نہیں ہے. ہم بتا رہے ہیں آج بیٹھ کے کہ اے اللہ تیری شان کے لائق یہ نہیں ہے، اس کا معنی تو یہ بنتا ہے، ہم اس کا کوئی اور معنی کریں گے. تو سب سے بڑے گستاخ تو یہ ہیں. اللہ پر بھی الزام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی الزام، صحابہ کرام پر بھی الزام، یہ اس وجہ سے. تو یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو تعویل تفسیر کی ہے سلف نے، صحابہ نے، تابعین نے، ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تین ہو تو چوتھا اللہ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہوا علی العرش وہ علمہ فی کل مکان، وہ عرش پہ ہے. کیونکہ ان آیتوں کے آگے ہی اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہونے کا بھی ذکر کرتا ہے. بعض آیتیں ہیں جس طرح سورہ حدید میں، اور اس کا علم جو ہے ہر چیز کو گھیرے ہوا ہے. اور فرمایا ومن خالفهم فی ذلک احد یحتج بقولہ، ان کی اگر مخالفت کسی نے کی ہے، اگر ان سلف صالحین صحابہ کی، کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جس کے قول کی کوئی اہمیت ہو، جس سے کوئی احتجاج پکڑتا ہو، یعنی دلیل پکڑتا ہو. کچھ یعنی ایسے بے گنتی بے وقت قسم کے لوگوں نے اختلاف کیا ہوگا جن کو شمار ہی نہیں کرتے. سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے. آخر میں فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے یہی والا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. آپ دیکھیں آیت کے آخر میں کیا فرمایا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. تو پوری آیت پڑھو، جس طرح ابھی ہم نے خطبہ دیا اس میں بھی یہ ہم بتا رہے تھے کہ آپ یہ کہیں وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ. اللہ نے منع کیا ہے نماز پڑھنے سے، آپ کہیں گے پوری آیت پڑھو. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نہ جاؤ. اسی طرح اللہ تمہارے ساتھ ہے، پوری آیت پڑھو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، یہ مطلب ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا.
ساری آیتوں میں آپ کو اسی طرح ملے گا. مثلاً وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تعالیٰ شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے. بیان کرتے ہیں نا کہ وہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے وہ یہ ثابت کر رہے ہوتے ہیں اللہ تو شیرک سے قریب ہے ہر جگہ. حالانکہ اس سے پہلے اللہ نے بتا دیا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا، خالق میں ہوں اور اس کے دل میں اٹھنے والے خیالات کو جانتا ہوں. علم کا ذکر ہے. تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ہے. ساتھ میں فرشتوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بھیجتا ہے. تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بس یہ آخری پیج ہے انشاءاللہ، کہ اللہ رقیب ہے تم پر. رقیب کہتے ہیں مراقبہ سے، یعنی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہم کیمرے لگاتے ہیں دیکھ بھال کے لیے، نگہداشت کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر آن ہر پل آپ کو دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رقیب ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ الرقیب ہے آپ کا. اور مراقبۃ اللہ آپ سنتے ہوں گے کہ آپ کو مراقبہ پیدا کرنا چاہیے اللہ کا اپنے اندر، یعنی اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے. جب یہ پیدا ہوگا تو انسان گناہوں سے بچے گا. اور شہید بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھ رہا ہے، گواہ ہے، تمہارے اعمال پر گواہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. جہاں کہیں بھی تم ہو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو، پہاڑوں میں ہو، غاروں میں ہو، اس کے لیے برابر ہے. زور سے بات کرو، خفیہ کرو، دل میں چھپاؤ، سرگوشی کرو. کیا تم نہیں جانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. وہی آیتیں شیخ نے دوبارہ ذکر کی جو پہلے ذکر کی تھیں. اور پھر آخر میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلع ہے، جانتا ہے، اسے اطلاع ہے تمہارے کلام کی، تمہاری سرگوشی کی، تمہاری ظاہر اور بلند آواز میں جو باتیں کرتے ہو اس کی بھی. چاہے تم گڑ گڑا کے دعا کرو یا دل میں خفیہ دعا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے. فرمایا الم یعلم، کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتیں بھی جانتا ہے، سرگوشیاں بھی جانتا ہے. وان اللہ علام الغیوب، اور اللہ تعالیٰ تو غیبوں کو بھی جاننے والا ہے. ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں، ان کو گمان ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور سرگوشیاں نہیں جانتے. بلا ورسولنا لدیہم یکتبون، ایک تو ہم بھی جانتے ہیں، اوپر سے ہم نے بطور گواہ اپنے فرشتے بھی مقرر کر دیے ہیں، وہ بھی لکھتے جاتے ہیں ان چیزوں کو. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بغیر بھی ان کا علم رکھتا ہے. تو جو ہے ایک سے زیادہ علماء کرام نے، سلف صالحین نے اجماع ذکر کیا ہے کہ ان آیتوں سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم کے ذریعے سے معیت ہے، کہ علم کے ذریعے سے اللہ ساتھ ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اس کی نگاہ، اس کی نظر ایسی ہے کہ کوئی چیز اس سے چوک نہیں سکتی، کوئی اس سے دور نہیں، کوئی اس سے چھپی ہوئی نہیں. وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جاننے والا ہے. سلف صالحین کا کلام اتنا زیادہ ہے کہ جن کو ہم گن اور شمار نہیں کر سکتے کہ اس رسالے مختصر میں بیان کریں. مقصود یہی ہے. آخر میں واپس سے شیخ اس بات کو دہراتے ہیں کہ یہ جو عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اس کو دلیل بنانا وَهُوَ مَعَكُمْ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہے ہر ایک کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے اس طریقے کا عقیدہ رکھنا. اور یہ کہنا بعض لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ و بلند نہ کہو، اوپر نہ کہو، اوپر کا لفظ نہ کہو، اوپر کی طرف اشارہ نہ کہو، یہ باطل ترین بات ہے ان کی. ایک حق بات سے لوگوں کو روکنا ہے. اس بارے میں بہت زیادہ سیدھے صریح اور بہت زیادہ کثیر ادلہ دلائل آئے ہوئے ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے کر دیا ہے. اور ابھی آپ نے اہل علم کا اجماع بھی سنا. اجماع ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ جب کہیں کتاب و سنت بیان کر دیا اس کافی ہے. اجماع اور بھی زیادہ مضبوط دلیل بن جاتا ہے کہ کتاب و سنت کا جو فہم مختلف لوگ لیتے ہیں، اس میں فہم بھی یہی والا ہے، سب اس پہ متفق ہیں، کسی نے اختلاف بھی نہیں کیا ہے سلف صالحین نے کہ اس آیت سے یہ مراد نہیں یہ ہے. سب کہتے ہیں کہ اس سے وہی مراد ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. اس سے واضح ہو گیا جو حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں گھل جاتا ہے، مل جاتا ہے، ان کے ساتھ ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، وہ حق بات پر نہیں چل رہے ہیں، وہ راہ ثواب یعنی صحیح بات پر نہیں ہیں، اور بہت دور ہیں ہدایت کے راستے سے، اور حق کے مخالف وہ بات کرتے ہیں، آیات کی غلط تفسیر اور تعویل بیان کرتے ہیں. معیت سے متعلق جتنی بھی آیت ہیں اس کی جو اہل علم تعویل کرتے ہیں یعنی تفسیر کرتے ہیں، اس سے وہ ہٹے ہوئے ہیں. اللہ کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں اس گمراہی سے، حق کے بعد جو ہے اندھا ہو جانے سے، اور اللہ کے ذمہ بغیر علم کے بات کرنے سے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حق پر، ہدایت پر ثابت قدم رکھیں، صحیح راستے اور عقیدے اور منہج پر قائم رکھے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، اور اس کا ولی اور وارث اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اور آخر میں درود و سلام بھیجتے ہیں الرئیس العام، یعنی آپ صدر تھے جو فتویٰ کمیٹی تھی سعودی عرب کی، ادار بحوث العلمیہ والافتاء، یعنی فتویٰ دینے والی اور تحقیقی علمی تحقیق کرنے والی کمیٹی اور دعوت و ارشاد کی جو کمیٹی کے آپ صدر تھے، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز
رحمہ اللہ. تو اس کے ساتھ یہ رسالہ ختم ہوا. امید ہے کہ وضاحت کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ کے عرش پہ بلند ہونا اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اپنی شان مخلوق کے ساتھ ہونا بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. مخلوق کے ساتھ ہونا اللہ تعالیٰ کا دو طرح کا ہے. ایک عام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے سنتا ہے سب کو، نیک برے انسان جانور سب. دوسرا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشلی سنتا دیکھتا بھی ہے اور مدد بھی کرتا ہے، تائید بھی کرتا ہے، نصرت بھی کرتا ہے، ان کا خاص اہتمام بھی کرتا ہے، ان کو ہدایت پر باقی رکھتا ہے، استقامت دیتا ہے وہ مومنوں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ. تو یہ اسپیشل اللہ تعالیٰ کی معیت ہے اور یہ عام معیت ہے. ان دونوں پر ہم ایمان لاتے ہیں. کس طرح؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے، مخلوق کی طرح نہیں جس طرح ہم استوا کو مانتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کوئی سوال اس تعلق سے تو ہو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. کافی ہوگی.